تو ان کے اصال ثواب کے لیے ساری مجلس آج انشاءاللہ منعقد ہوئی ہے، اور اس پہ اصال ثواب آخر میں ختم پاک پڑھ کے انشاءاللہ دیا جائے گا۔ الحمدللہ میں پچھلے دفعہ بھی آپ کی بارگاہ میں عرض کیا تھا، جو ہمارا ہفتہ وار یہ اجتماع ہوتا ہے تو میری یہ چاہت ہوتی ہے کہ ہم آتے ہیں تو کچھ نہ کچھ سیکھ کر جائیں، عقائد کے حوالے سے سیکھ کر جائیں، اعمال کے حوالے سے سیکھ کر جائیں، ڈیلی لائف میں ہمیں اس کا رنگ نظر آنا چاہیے ہمیشہ۔ تو آج اسی سے انشاءاللہ ابتدا کرتے ہیں، اور امام ربانی مجدد الافسانی شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مکتوب ہے، کیونکہ یہ کسی کا وصال ہو گیا تھا تو آپ نے ان کو تحریر کیا ہے۔ تو آج ہم اصال ثواب کی محفل میں بھی ہیں، تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارا کوئی رشتہ دار فوت ہو جائے، ہمارا کوئی عزیز فوت ہو جائے، ہمارا کوئی دوست فوت ہو جائے، تو اس صورتحال میں ہم کو وہ وقت کیا کرنا چاہیے۔ اور یہ ہیپنس تو ہر ایک کے ساتھ ہوتی ہیں اور ہوتی رہیں گی جب تک اس کی اپنی باری نہ آ جائے۔ پھر اس کی اپنی باری آ جائے گی تو پھر اس کے بچوں کے ساتھ یا گھر والوں کے ساتھ وہ ہیپنس ہوں گی، ان کو فیلنگس۔ تو امام ربانی شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہ ایک مکتوب ہے، یہ تحریر فرماتے ہیں، بہت پیارا، میں اس کو مختصراً بیان کرتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں کہ اگرچہ جب اس کو لکھا تو ان کا کوئی ریلیٹیو فوت ہو چکے تھے، فرماتے ہیں اگرچہ یہ وقت بہت مشکل اور سخت ہے، لیکن یہ مقام بندگی ہمارے لیے اللہ رب العزت کے فعل سے راضی ہونے کے سوا کوئی چارہ نہیں۔ یعنی کتنی بڑی سے بڑی مصیبت آ جائے، پریشانی آ جائے، تکلیف آ جائے، دوست بچھڑ جائیں، والدین فوت ہو جائیں، بیٹا فوت ہو جائے، بیٹی فوت ہو جائے، لیکن کیونکہ رب تعالیٰ کی رضا ہے تو ہم بحیثیت مسلمان اس کی رضا میں ہمیں راضی رہنا چاہیے۔ پھر فرماتے ہیں کہ بندوں کو یہاں رہنے کے لیے نہیں بھیجا، یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے، لیکن ہم کیا سمجھتے ہیں کہ ہم ہمیشہ رہیں گے یہاں پر، ہمارے دوست فوت ہو گئے، ہم جنازہ پڑھ کے آگے، دفنا کر آگے، پھر ہم بیک ٹو لائف آگے، پھر بزنس میں لگ گئے، پھر مصروف ہو گئے، ہم نے ہمیشہ رہنا ہے؟ نہیں۔ یہاں پہ امام ربانی بھی فرماتے ہیں کہ ہم نے بندوں نے یہاں ہمیشہ نہیں بھیجا، بلکہ کام کرنے کے لیے بھیجا ہے، وہ کام کرنا چاہیے۔ کس کے لیے بھیجا ہے اللہ رب دنیا میں؟ آپ کو یاد ہوگا عقائد کے حوالے سے میں نے پہلی محفل کی تھی، تو وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، تو الا ليعرفون، اب آپ کو یاد آ رہا ہوگا آستہ آستہ، اس پہ بات ہوئی تھی۔ اور الذی، سورہ ملک میں آپ روزانہ تلاوت کرتے ہیں، قرآن اللہ کا فرماتا ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، یعنی کہ یہ زندگی کا، موت اور زندگی کی تخلیق کا مقصد کیا ہے کہ یہ ہمارا ایگزام ہے، ہمارا امتحان ہے کہ ہم میں سے کس کا عمل جو ہے وہ اچھا ہے۔ تو یہ ہمارے جو شب و روز گزر رہے ہیں، یہ صرف شب و روز صبح اٹھے جاگ پہ گئے، شام کو آئے کھانا کھایا سو گئے، پھر صبح اٹھے بچوں کو اسکول ڈراپ کیا، اس کے لیے نہیں صرف نہیں ہے، بلکہ اس 24 گھنٹے کے دوران کس کا عمل کتنا اچھا ہے یہ بھی سب کو جج کرنا چاہیے سونے سے پہلے، اور باقی معاملات بھی دیکھنے چاہیے۔ اور آگے آپ فرماتے ہیں بہت پیاری بات، فرماتے ہیں اگر کام کر کے چلا گیا، جو چلا گیا دنیا سے، جو کام اس کے ذمہ تھا اگر وہ کر کے چلا گیا تو کچھ ڈر نہیں، بلکہ وہ تو بادشاہ ہے۔ یہ سب چیزیں لکھا ہے نا، شاہ است حسین بادشاہ، امام علی مقام کے ذمہ ایک کام تھا، انہوں نے بخوبی وہ کام کر دیا، یعنی کہ اس سے اچھے انداز میں وہ کام نہیں ہو سکتا تھا۔ تو جب انہوں نے وہ کام کر دیا تو اب قیامت تک آنے والے یہی کہیں گے کہ شاہ است حسین بادشاہ است حسین۔ امام ربانی فرماتے ہیں جب وہ کام بنتا کر کے چلا جاتا ہے تو پھر تو کوئی خوف نہیں ہے، وہ جو چلا گیا وہ تو بادشاہ ہے، کیونکہ اور الموت جسر یبصر الحبیب الی الحبیب، اس کی شان میں ثابت ہے۔ فرماتے جو موت ہے نا، یہ موت ایک کنارہ ہے، ایک دوسرا کنارہ ہے، اس کے درمیان پل ہے، تو یہ موت پل کا کام سر انجام دیتی ہے، ایک دوست کو دوسرے دوست سے ملاتی ہے۔ اب ہم تو سارے ڈرتے ہیں، کہتے ہیں کب موت آئے گی، بڑا ڈر لگ رہا ہے، دور چلی جائے۔ میری اگر 36-37 سال عمر کا 60 سال ہو جائے، 60 سال وہ کہے گا 70 سال ہو جائے، 70 والا کہے گا 80 سال، یعنی کبھی اس کی لیمٹ ختم ہی نہیں ہوگی، وہ ہمیشہ کہے گا اور ٹائم ہو جائے۔ لیکن جو صوفیاء ہیں، جو اللہ کے نیک بندے ہیں، جس کام کے لیے اللہ نے بھیجا ہے، جب وہ بندہ کام کرتا ہے تو پھر موت کو وہ کیا کرتا ہے، موت کو ایک پل کی طرح لیتا ہے کہ وہ اپنے حبیب یعنی رب تعالیٰ سے ملاقات کے لیے اس پل کو استعمال کرتا ہے، اور پھر
لوکاں مینوں آن ڈرایا رات قبر دی کالی میں سنیا اتھے ہونے آنا جدے موہنے کملی کالی شیر تو پڑھ کے سبحان اللہ لیکن مرنے کو دل نہیں چاہتا کیونکہ عمل تیاری پریپریشن نہیں ہے. بچے کو اگر ایگزام کے لیے وہ تیار نہ ہونا اس کو پتا تو وہ گھبراہٹ میں رہے گا. اس کو پیرنٹس پہ کہ ماں بھی کہ بچہ تیار ہو بڑا اچھا تیار ناشتہ بھی دے گا لیکن اس کا کھانے کو دل نہیں چاہے گا کیونکہ اسے پتا ہے کہ آج آئی ایم ناٹ ریڈی میں ریڈی نہیں ہوں. اسے اندر سے پتا ہے میں ریڈی ہوں. یہی حالت میرے ساتھ بھی ہے پتہ نہیں آپ کے ساتھ ہے کہ نہیں ہے. آئی ایم ناٹ ریڈی میں ریڈی نہیں ہوں. تو اس لیے ہم موت سے بھاگتے ہیں لیکن اس سے چارہ کوئی نہیں ہے ساتھیوں. اب امام ربانی فرماتے ہیں چلے جانے پر مصیبت نہیں بلکہ چلے جانے والے کا حال پر ہے. اگر جانے والا اچھے حال میں گیا ہے نیکیاں کر کے گیا ہے پھر تو کوئی مصیبت ہی نہیں ہے اس پر نہیں ہے. اگر اس کا حال اگر ٹھیک نہیں ہوا تو پھر معاملہ خراب ہے. نیکیاں اگر وہ کر کے نہیں گیا نیک اعمال کر کے نہیں گیا تو پھر ہمیں افسوس کرنا چاہیے اور اس سے ہمیں درس لینا چاہیے کہ وہ تو نیکیاں نہ کر سکا. جاتے جاتے ایک پیغام وہ ہمیں دے گیا خاموشی کے ساتھ کہ میں جا رہا ہوں میرے فٹ سٹیپ پہ تم بھی چلتے چلتے میرے پیچھے آؤ گے. میری زندگی میں میرے اعمال کا سلسلہ منقطع ہو گیا ہے تمہاری سانسیں چل رہی ہیں. اب تم نے کیا کرنا ہے تم نے صبح کی بھی نماز پڑھنی ہے ظہر کی بھی پڑھنی ہے عصر کی بھی پڑھنی ہے مغرب کی بھی پڑھنی ہے عشاء کی بھی پڑھنی ہے. کوئی جا کی پابندی نہیں ہونی چاہیے تمہارے لیے. کوئی سونا کوئی سستی کوئی ریلیشن اس وقت کوئی کھیل تماشا نہیں. جو فرض ہیں ان کو ادا کرنا چاہیے. آگے کیونکہ اب الحمدللہ اہل سنت والجماعت ہے امام ربانی کیا فرماتے ہیں سنیے. آپ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میت قبر میں فریاد چاہنے والے غریق کی طرح ہوتی ہے. جب کچھ اگر ڈوب رہا ہوتا ہے نا وہ پانی میں ڈوب رہا ہوتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے اس کو تیرنا نہ آئے تو تیرنا وہ کر چھوڑ جاتا ہے تو بچاؤ مجھے بچاؤ مجھے بچاؤ. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم میت کی مثال ایسی ہوتی ہے جیسے ڈوبنے والا ہوتا ہے. جب ڈوبنے والا ہوتا ہے اور پھر وہ منتظر رہتا ہے وہ دعا کا منتظر رہتا ہے کہ پیچھے کوئی رشتہ دار میرے لیے دعا کرنے سے آج الحمدللہ یہ مجلس ہوئی ہے نا تو جب خان صاحب کی بارگاہ میں یہ پہنچے گی تو وہ خوش ہو گئے کہ میری اولاد مجھے یاد رکھا ہے. الحمدللہ ہمارے لیے کچھ پڑھا گیا پورا اجتماع پاک ہوا ذکر ہوا دعا ہوئی یہ میرے لیے تحفہ بھیجا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہی ہماری طرف رہنمائی فرمائی ہے اور فرمایا کہ جو وہ دعا اس کی منتظر رہتی ہے جو اس کے ماں باپ یا بھائی یا دوست کی طرف سے پہنچے. پس جس وقت اس کو دعا پہنچتی ہے جو دنیا سے چلا گیا ہے جب اس کو دعا پہنچتی ہے تو اس کے نزدیک دنیا و معافیہ سے وہ دعا بہتر ہوتی ہے. دنیا کا تعلق تب سونے چاندی جاب ساری ختم ہوگی اس کے ساتھ. وہ دعا جو اس کے رشتے دار یا دوست کرتے ہیں وہ اس کے لیے پوری دنیا سے بہتر وہ دعا ہوتی ہے. پھر آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بے شک اللہ تعالی زمین پر رہنے والوں کی دعا سے اہل قبور پر پہاڑوں جتنی رحمت نازل فرماتا ہے. یعنی کہ جو زمین پر رہنے والے ہیں جب دعا کرتے ہیں تو قبر میں پہاڑوں کی مانند رحمت ان کے لیے داخل ہوتی ہے. اور بے شک زندوں کا تحفہ مردوں کی طرف سے ان کے لیے مغفرت مانگنا ہے. تو میں نے کہا یار ریلیٹڈ بھی ہے تو اس لیے یہ پہلے مکتوب کی برکت بھی حاصل ہو جائے گی اپنی بھی تھوڑی سی اصلاح ہو جائے گی کہ ہم نے کیا کرنا ہے. زندگی رفتہ رفتہ جا رہی ہے. اب کہتا ہے میری برتھ ڈے کوئی کہتا ہے آ رہی ہے کوئی کہتا ہے میری برتھ ڈے ابھی گزر گئی ہے. اس کو نہیں پتا برتھ ڈے جو ہے وہ تو سال گرا ہے ایک سال کو گرا لگی ہے وہ دوبارہ کھولے گی نہیں. نیکسٹ سال کی پریپریشن کرنے شرعی لحاظ سے برتھ ڈے منانی کوئی حرام و شرک نہیں ہے. میں ایسے آپ کو مثال دے رہا ہوں لیکن برتھ ڈے کے موقع پر بھی انسان دعا کرے کہ اللہ تو نے مجھے سال پچھلا دیا ہے اگلا سال جو آنے والا میرا ہے وہ نیکیوں میں گزرے اچھائی میں گزرے تلاوتوں میں گزرے نمازوں میں گزرے. الحمدللہ نور اعلیٰ نور ہے. اب یہ کیونکہ اس دفعہ بھی جو موضوع تھا کہ اہل بیت کے ساتھ آل رسول کے ساتھ محبت اور مودت آپ کو یاد ہے الحمدللہ یاد ہے نا. اب اسی کو آگے کنٹینیوز کرتے ہیں. امام علیہ السلام فرماتے ہیں بڑے سے بڑا عالم ہو زاہد ہو پارسا ہو یہ اس پر لازمی ہے کہ وہ اہل بیت یعنی آل رسول کا ادب اور احترام کرے. بے شک وہ بڑے سے بڑا عالم ہے لیکن جب اس کے سامنے آل رسول آ جائے صلی اللہ علیہ وسلم تو اس آل رسول کے سامنے وہ سارے اپنے علم کا جو غبار ہے وہ نکال کر بالکل ادب سراپا ادب ہو کہ اس کی تعظیم کرے. یہ امام اہل سنت کا پیغام ہے. اور آپ کا خود مثال بھی آپ کو پتہ ہے پرانے سے 100 سال پہلے پرانے زمانے میں یہ ٹریولنگ اتنی آسان تو نہیں تھی نا اس طرح گاڑیاں تھی. تو اس وقت جب کسی
عالم کو لے کے جایا جاتا تھا پالکی لاتے تھے. پالکی تو ڈوگی کہتے پالکی کہتے. اب کس جگہ محفل کی امام اہل سنت کو دعوت دی گئی. جب ان کو دعوت دی گئی تو آپ مقررہ وقت پر تیار ہو گئے. اب وہ پالکی لے کر آئے. جب پالکی 4 حصے ہوتے ہیں تو 4 مزدوروں امام اہل سنت پہ بیٹھے, مزدوروں نے اٹھا کے چل پڑے. تھوڑا چلنے کے بعد آلہ فرمایا پالکی رکو, پالکی رکو, پالکی رکو. تو بڑے پریشان کو پالکی نہیں رکھتی. حضور فوراً باہر آ گئے. فرماتے ہیں تمہیں آل رسول کون ہے؟ آج ہمیں تو خوشبویاں کیا آتی ہیں, ہم تو اپنی خوشبوئی بھول جاتے ہیں. یہ ہوتا ہے فیضان مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ناکوں سے یہ خوشبو نہیں سونگی جاتی, بلکہ اس کا تعلق انسان کے باطن کے نور سے ہے. آج تو اعتراض کرنے والے جو مرضی کہتے پھرے, لیکن اس کا تعلق فیضان مصطفیٰ لینے کے لیے انسان کے باطن کو آباد کرنا ہے. آج فرمایا تمہیں آل رسول کون ہے؟ ایک مزدور آج بڑا حضور میں مزدوری کرے تو مزدوری ہے, یہ میری مزدوری تھی تو اس لیے میں نے تو ہائر کیا, مجھ کو پیسے دیں گے, یہ مزدوری دے گی, یہاں سے لے کر وہاں تک جاؤں گا. تو انہوں نے کہا استغفر اللہ. آپ نے فوراً اپنا امامہ شریف اتارا, اس کے قدموں میں رکھ دیا. راکھی کہتے ہیں اللہ اکبر. اگر قیامت کے دن آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا ہے احمد رضا تو اس لیے تھا کہ میری آل کی کندھوں پر تو سواری کرے, تو میں کیا جواب دوں گا؟ میں کیا جواب دوں گا؟ اس نے کہا حضور نے کوئی بات ہے, آپ تو عالم ہیں, آپ تو فاضل ہیں, آپ تو مجدد ہیں. ہم فرمایا نہیں, اب اس کا ازالہ یہ ہے پالکی پہ تو بیٹھ, میں کندھا دوں گا. پالکی پہ تو بیٹھ, میں کندھا دوں گا. وقت کا امام عرب و عجم والے جس کی تعظیم اور تکریم کرتے ہیں, جس کی سنت والے عجم میں نہیں عرب والے علماء جس سے سنت حدیث لیتے ہیں, وہ امام اہل سنت پالکی کو کندھا لے رہا ہے کیونکہ ایک آل رسول پالکی میں بیٹھا ہے. یہ تعظیم ہمیں نے سنائی. تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا, تو ہے عین نور تیرا سب گرانا نور کا. اور یہ ورثے میں ملا ہے. کیسے ملا؟ سیدنا فاروق اعظم کی بات میں نے جمعے کو بتائی تھی. میدان فتح ہوا, مال غنیمت آیا, مسجد نبی ہے, مال غنیمت تقسیم کر رہے کون؟ فاروق اعظم امیر المومنین ہیں. مال غنیمت تقسیم ہو رہا ہے. امام حسن مجتبی آتے ہیں. امام حسن مجتبی کہتے ہیں کہ شریعت نے جو ہمارے لیے حصہ رکھا ہے اس مال غنیمت میں ہمیں دیں, یا امیر المومنین ہمارا حصہ میں دیں. تو 1000 دینار عمر بن خطاب انہیں دیتے ہیں, وہ چلے جاتے ہیں. تھوڑی دیر امام حسین آتے ہیں. امام حسین کہتے ہیں یا امیر المومنین ہمارا حصہ, میرا حصہ کدھر؟ 1000 دینار آپ کو دیا, وہ لے کر چلے گئے. اب حضرت عمر بن خطاب کے اپنے صاحبزادے, خود امیر المومنین خلیفہ ہیں, اپنے صاحبزادے عبداللہ بن عمر وہاں کھڑے کہتے ہیں بابا جی میرا حصہ. تو آپ نے ان کو 500 دینار دیا. کتنا دیا؟ اب ہمارا ہوتا تو کہتے یہ تو خلیفہ بہت بیٹا, پہلے سے دو یار, اس سے زیادہ دو, باقی کسی کو نہ دو, سارا اسی کو دے دو کیونکہ یہ میرا بیٹا ہے. پر وہاں پر یہ نہیں, کیونکہ وہ تربیت جو تھی نا, آج اگر کوئی کہنا صحابہ کرام نے اہل بیت کو کچھ کیا تو اس کی اپنی غلط فہمی بھی ہو سکتی ہے, لیکن حضرت فاروق اعظم تمام صحابہ کی تربیت جو ہے وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے. اور آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کے سامنے اپنے اہل بیت کے فضائل کو بیان کیا ہے, اور اہل بیت کے سامنے صحابہ کے فضائل کو بیان کیا ہے. تو وہ دوسروں کو, ایک دوسرے کو پتہ تھا کہ ان کی فضیلت ہے, ان کے اپنے سے عزت تقلیم کرتے تھے. عبداللہ بن عمر نے کہا کہ اے امیر المومنین بابا جان, میں تو بڑا صحابی جنگ تھا نبی صلی اللہ علیہ زمانہ میں, ظاہری زمانہ میں بھی میں تو جہاد بھی حصہ لیا ہے. حسن و حسین جو آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم وصال فرمایا تو اس وقت امام عالی مقام کی جو ایج تھی وہ 7 سال 7 مہینے اور 7 دن تھی. تو آپ تو اس جنگ میں جہاد میں حصہ نہیں لیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو فرمایا میں تو جہاد میں حصہ لیا ہے, لیکن ان کو تو آپ نے 1000 دیا ہے, مجھے 500 دیا ہے. تو سنیے فاروق اعظم نے کیا جواب دیا. وہ کہتے بیٹا کیا دے دیا تو کیا نہیں. فرمایا پہلے تو ان جیسی فضیلت لے کر تو ان کا باپ یعنی مولا کائنات عرب کا سردار ہے, ان کی ماں یعنی سیدہ کائنات خاتون جنت ہیں, اور وہ دونوں خود, اور ان کے نانا انبیاء کے سردار ہیں, اور وہ خود دونوں
جنت کے نوجوانوں کے سردار ہے، کیا تیرے پاس بھی ساری فضیلتیں موجود ہیں؟ تو کیا جواب تھا؟ آپ دیکھیں صدیق اکبر جو کہ افضل البشر ہیں بعد انبیاء، اہل سنت کا عقیدہ الحمدللہ سب، آپ کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں مجھے اللہ کی عزت و جلال کی قسم، فاروق حضرت صدیق اکبر فرماتے ہیں کہ مجھے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قرابت داروں سے زیادہ محبت ہے مجھے اپنے قرابت داروں سے، یعنی کہ جو میرے رشتہ دار ہیں مجھے اپنے رشتہ داروں سے، اپنے بچوں سے، اپنے رشتہ داروں سے زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قرابت دار جو ہے مجھے ان سے محبت ہے۔ اب دیکھیں نا یہ کیسا طریقہ ہے۔ اب اہل بیت یہ کسے کہتے ہیں اور ان میں کون کون سے لوگ شامل ہیں یہ بھی پتہ ہونا چاہیے ہم کو، تاکہ پھر ہماری ظاہر الحمدللہ اہل بیت کا نسبت ہے، تعلق ہے الحمدللہ عز و جل۔ اب پہلے جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے سورہ احزاب کی تلاوت کی ہے آخری، اس میں اس کا ترجمہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اللہ تو یہی چاہتا ہے، اللہ کی چاہت یہی ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر والوں کہ تم سے ہر ناپاکی کو دور فرما دے اور تمہیں پاک کر کے خوب ستھرا کر دے۔ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، یہ تطہیرہ مبالغے کا صیغہ ہے، یعنی کہ بہت ستھرا، ایک تو کلین ہوتا ہے ریگولر کلین، ایک سپر کلین، اس سے بھی تو آگے کلین ہونا، بالکل ستھرا، بہت ستھرا کر دے۔ اب یہ آیت کریمہ کن کی شان میں نازل ہوئی اور اہل بیت میں کون سے لوگ شامل ہیں؟ یاد رکھیے حضرت شیخ محقق عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ اہل بیت میں افضل یہ ہے کہ ازواج مطہرات، امام حسنین کریمین اور مولا کائنات اور آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم جتنی صاحبزادیاں ہیں وہ ساری اہل بیت میں شامل ہیں۔ اب علماء یہاں پر فرماتے ہیں ایک ہے اہل بیت نسب، اس وقت امام آل ہاشم جو ہے وہ شامل ہے، اور ایک ہے اہل بیت سکنی یعنی کہ سکونت ازواج مطہرات ان اہل بیت میں شامل ہیں، اور ایک بیت اولاد جو عطر جسے آپ کہتے ہیں نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی، اس میں جو ہے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ ان کو خصوصیت کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اہل بیت جب یہ آیت نازل ہوئی تو پھر مسلم شریف کی حدیث پاک ہے آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام سلمہ کے گھر تشریف لائے تھے، اور وہاں پر آپ نے حضرت مولا کائنات کو بلایا اور حضرت سیدہ کائنات کو بلایا اور حسنین کریمین کو بلایا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بلیک چادر، کالی چادر سب پر اوڑی، ان پانچ تن کے خود پانچ تن کہتے ہیں ہم، یہ چار وہ اور ایک آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمائی اللہم ہؤلاء اہل بیتی وخاصتی اذہب عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا، اے اللہ یہ میرے اہل بیت اور میرے خاص عزیز ہیں، تم ان سے ہر ناپاکی دور فرما دے اور انہیں خوب پاک اور ستھرا کر دے۔ یہ حدیث پاک جو ہے یہ مسلم شریف کی حدیث پاک ہے۔ اب اہل بیت سے میں نے کہا اہل بیت سے مراد گھر والے ہیں، اور اس دن علامہ صاحب نے بڑی پیاری مثال دی کہ آپ کو کوئی دعوت دے کے گھر والوں کے ساتھ دعوت ہے تو آپ اپنی زوجہ کو لے کے نہ جائے گا تو وہ پھر بعد میں کیا ہوگا، وہ کہیں گھر والوں کو کسی دعوت پتہ لگ جائے گا، تو گھر والوں میں ظاہر ہے ازواج مطہرات بھی اہل بیت میں شامل ہے، یاد رکھیے۔ لیکن یہ جو چار تن ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصیت عطا فرمائی ہے، خصوصیت۔ اور جب صحابہ کرام کے بارے میں یہ عقائد کے حوالے سے میں نے کہا عشرہ مبشرہ کے بعد حسنین کریمین تمام صحابہ سے افضل ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا عشرہ مبشرہ کے بعد جو 10 صحابہ جن کو دنیا ہی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم حیات مبارک میں جنت کی خوشخبری سنائی ہے، اس کے بعد حسنین کریمین جو ہیں یہ افضل ہیں۔ اب اہل بیت کے ساتھ محبت یہ کتنی امپورٹنٹ ہے اور کتنی ضروری ہے، آئیے یہی آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان سنتے ہیں اور دیکھتے ہیں۔ اور یہ بات اس دن بھی علامہ صاحب نے بیان کی تھی، نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انی تارک فیکم الثقلین، میں تم میں، اور یہ جب حجۃ الوداع کی بات ہے، حج ہو چکا تھا، اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا تھا، کچھ روایات نے اس خطبہ اور کچھ واپسی مدینہ منور میں سفر تھا تو اس خطبے کی بات ہے، مختلف روایات ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہارے درمیان 2 گراں قدر ہیوی تھنگز چھوڑ کر جا رہا،
کون کون سی؟ کتاب اللہ، فرمایا ایک اللہ کی کتاب ہے. کیا ہے؟ ایک اللہ کی کتاب ہے. حبل ممدود من السماء الى الارض، جو کہ آسمان سے زمین تک پھیلی ہوئی رسی ہے. اور فرمایا وعطرتی اہل بیتی، اور دوسری میری اہل بیت. دو چیزیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی. اب فرمایا آگے دیکھیے اہل بیت اور قرآن کا ساتھ دیکھیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لم یفترقا حتی یرد علی الحوض، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ ایک دوسرے سے ہرگز جدا نہ ہوں گے، یعنی اہل بیت اور قرآن، یہاں تک کہ حوض کوثر پر دونوں میرے پاس آئیں. یعنی قرآن اور اہل بیت یہ جدا نہیں ہوں گے، اپنے ساتھ رہیں گے، ایک ساتھ رہیں گے، حتیٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ حوض کوثر پر میرے پاس آئیں. اب ایک اور روایت جو کہ اس سے ملتی جلتی ہے، نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یا ایھا الناس انی ترکت فیکم مما ان اخذتم بہ لن تضلوا، اے لوگوں میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، اگر تم انہیں پکڑے رہو گے تو گمراہ نہیں ہوگے. آج آپ انٹرسیکشن پہ کھڑے ہو نا، اس انٹرسیکشن سے بہت سے راستے جا رہے ہیں، ہر ایک کہے گا یہ راستہ ٹھیک ہے، وہ کہے گا یہ راستہ ٹھیک ہے، وہ کہے گا یہ راستہ ٹھیک ہے. ایک عام مسلمان بات سے کہتے ہیں یار کون سا راستہ ٹھیک ہے؟ یہ ہر ایک کہہ رہا ہے کہ میرا راستہ ہی ٹھیک ہے. ادھر دیکھو لائٹ کتنی ہے، ادھر ڈاکٹر کتنے ہیں، ادھر انجینئر کتنے ہیں، وہ کہتے ہیں جی پڑھے لکھے کتنے لوگ ہیں، وہ حافظ قرآن کتنے زیادہ ہیں. لیکن ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اور آج تک علماء کرام، مشائخ کرام اور اللہ کے نیک بندے کس راستے کو سلیکٹ کیا ہے. اگر اس کو چھوڑنا بھی اور راستہ سلیکٹ کرا رہا ہے تو پھر مطلب ہے کہ ہمیں اس کو خود سوچنا چاہیے، جج کرنا چاہیے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا دو چیزیں ہیں، جب تک تم انہیں پکڑے رہو گے تم گمراہ نہیں ہوگے. ان یہ کتاب اللہ وعطرتی اہل بیتی، ایک اللہ کی کتاب ہے اور دوسری میری عطرت اور اہل بیت ہے. اور میں نے آپ کے سامنے پہلے ہر سال کہتا ہوں اہل بیت کی محبت کو آپ لائٹلی نہ لیں. یہ پچھلے سال ہر سال میں کہتا ہوں، کیونکہ اہل بیت کی محبت جب اسرائیل علیہ السلام آپ کے سامنے میرے سامنے کھڑے ہوں گے نا تو پھر پتہ لگے گا کہ اہل بیت کی محبت کسے کہتے ہیں. آئیے سنتے ہیں. امام ربانی مجدد الافسانی شیخ احمد سرندی رحمۃ اللہ علیہ والد گرامی، حضرت مختوم شیخ عبد الاحد چشتی رحمۃ اللہ تعالی، آپ کا وقت وصال ہے. امام ربانی فرماتے ہیں میں اپنے والد صاحب کے ساتھ تھا، وصال کا وقت ہے، میں پاس تھا. انہوں نے دو باتیں کی، ایک کا تعلق طریقے سے میں جو ایکسپلین آپ کو نہیں کر سکوں گا، نہ کہ محکوم میں کر سکوں گا، نہ آپ کو اس کی سمجھ آنی ہے، جو صاف سی بات ہے. لیکن دوسری بات جو کہی ہے وہ اس کے ساتھ ریلیٹڈ ہے، اس کی آپ کو میں بیان کر رہا ہوں. فرمایا امام ربانی رحمۃ اللہ تعالی شاہ فرماتے ہیں کہ والد بزرگوار نے آخری وقت میں بار بار ارشاد فرمایا کہ محبت اہل بیت، کیا فرمایا؟ محبت اہل بیت کو حفاظت ایمان اور حسن خاتمہ میں بہت بڑا دخل ہے. محبت اہل بیت کو جب حفاظت ایمان ہے نا، یہ ایک ایک کلمہ دنیا میں پڑھنا یاد رکھیے، اور ایک ایک کلمہ مرتے ہوئے پڑھنا، اور اس وقت ایمان کا سلامت لے کر جانا. دنیا میں پڑھنا بہت فضیلت ہے الحمدللہ، لیکن سب سے میں یہ سمجھتا ہوں سب سے قیمتی جو ساعت انسان کی زندگی کی ہے نا، سب سے ایکسپینسو ساعت اس کی آخری لمحات ہے، سب سے ایکسپینسو. اگر وہ اپنی زندگی ساری کو لے کر وہاں تک چلا گیا ٹھیک، تو پھر الحمدللہ کامیاب ہے، وہاں بھی اہل بیت کا دامن پکڑے رکھے گا اور ایمان سلامت لے کر جائے گا. لیکن اگر دنیا میں اہل بیت کے ساتھ بغض رکھتا رہا اور کسی اور کو ذکر اہل بیت کرتا سنیا تو کہتا ہے یہ تو مجھے نیا کام شروع کر دیا ہے. جمعے کو میں نے آپ کے سامنے یہ حدیث پاک بیان کر دی تھی، اب میرا خیال ہے دوبارہ اس کو بیان کر دیا جائے. یہ کوئی عام نہیں، مسجد حرام ہے، بیت اللہ شریف. بیت اللہ شریف میں ایک صحابی رسول ہے، وہ کھڑے ہیں کہاں پر؟ بیت اللہ کوئی دروازہ ہے، اس کو پکڑ کر کھڑے ہیں. اس طرح کھڑے ہو کر لوگ سارے ہیں ان کو خطاب کرتے ہیں ایھا الناس، اے لوگو. اور یہ حدیث پاک مشکوٰۃ شریف میں ہے. من عرفنی عرفنی، جو مجھے جانتا ہے وہ مجھے جانتا ہے، جو مجھے پہچانتا ہے وہ مجھے پہچانتا ہے. ومن لم يعرفنی فانما اعرفهم، جو مجھے نہیں جانتا وہ جان لے. فانا ابو ذر، میں ابو ذر ہوں. میں کون ہوں؟ ابو ذر ہوں. آگے سنیں، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول،
مثل اہل بیتی کمثل سفینۃ نوح علیہ السلام، کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہوئے سنا ہے کہ میری اہل بیت کی مثال اس طریقے سے جب نوح علیہ السلام کی کشتی ہے۔ اب اس کو کیا ہوا تھا؟ پوری دنیا میں پانی پانی آیا تھا نا، تو کوئی کہتا ہے میں پہاڑ پہ چلا جاؤں گا، کوئی کہتا ہے کہ میں نمازیں میری بڑی ہیں، ایک کہ حج میرا بڑا ہے، ایک کہ میں تو بڑے نیک کام کیے ہیں، ایک میں نے رفائی ادارے بڑے بنائے ہیں، سارے اچھے کام کیے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن یہ جو کشتی میں نہ بیٹھنا ہے نا، ایک کام بڑی خرابی ہے۔ اس وقت یہ کہتے ہیں میں پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا، کیا کہے گا؟ لیکن جب پانی آیا تو بچے صرف اور صرف وہی جو نوح علیہ السلام کی کشتی میں بیٹھے۔ یہ بات ہے کہ نہیں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی پیاری مثال دے کر قیامت تک کے لوگوں کو سمجھا دیا کہ میری اہل بیت کی مثال کشتی نوح کی مانند ہے۔ پھر فرمایا من رکبھا، جو اس کشتی میں بیٹھ گیا نجا وہ بچ گیا۔ میں جمعے کو کہا تھا نا، میں نے کہا یہ کشتی میں کہاں نظر آئے گی؟ یہ کہاں پہ ہے کشتی؟ کبھی آپ نے دیکھی ہے؟ کبھی آپ کو نظر آئے تو مجھے بتائیں، ہم اس میں جا کے بیٹھ جائیں۔ یہ کشتی محبت اہل بیت ہے، یہ کشتی ذکر اہل بیت ہے، یہ کشتی مبدت اہل بیت ہے۔ اگر یہ بات نہ سمجھ آئے تو اس کشتی میں بیٹھا ہے، اگر ان باتوں پر اسے اعتراض ہے، سمجھ لے کہ میں اس کشتی میں نہیں بیٹھا ہوں۔ ایسا کوئی نہیں ہے کہ میں نہیں بیٹھا، اسے پتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ بجٹ اسی میں ہے، اس کشتی میں سوار ہو جاؤ۔ اب فرمایا ومن تخلف عنہا غرقا، اور جو رہ گیا، جس نے روگردانی کی، جس نے بغض کر دیا، نہ بیٹھا، تو وہ ہلاک ہو گیا۔ آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، آخری حدیث پاک کر میں اجازت چاہوں گا، آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من اراد التوکل فلیحب اہل بیتی، جو توکل کرنا چاہے وہ میری اہل بیت کو دوست رکھے۔ ومن اراد ان ینجو من عذاب القبر فلیحب اہل بیتی، جو یہ چاہتا ہے کہ عذاب قبر سے بچ جائے وہ میری اہل بیت سے محبت کرے۔ ومن اراد الحکمت فلیحب اہل بیتی، جو چاہتا ہے اسے حکمت ملے وہ میری اہل بیت سے محبت کرے۔ ومن اراد دخول الجنہ بغیر حساب فلیحب اہل بیتی، جو چاہتا ہے جنت میں بغیر حساب کے داخل ہو جائے وہ میری اہل بیت سے محبت کرے۔ فواللہ ما احبہم احد الا ریح فی الدنیا والآخرہ، اللہ کی قسم کوئی ان کو محبوب رکھے گا تو وہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی فائدہ اٹھائے گا۔ اب تو محبت ہے نا، لیکن میں نے آپ کو یاد تو ساتھی جو میں نے کہا محبت ایسی چیز ہے یہ ہر کسی کو ملتی نہیں ہے، یہ ہر کسی کو ملتی نہیں ہے، یہ اللہ کی خاص عنایت ہے، کرم ہے، فضل ہے اہل سنت والجماعت پر کہ اللہ رب العزت نے صحابہ کرام کا دامن بھی عطا کیا ہے، اہل بیت کا دامن بھی عطا کیا ہے۔ پھر بات وہی پر ختم کرتے ہیں کہ اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہیں اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ۔ اس لیے اہل بیت کے ساتھ جو محبت ہے، مودت ہے، بہت ضروری ہے۔ لیکن اب ایک والا سو کے حوالے سے، اب محرم آیا ہے، بعض لوگ بہت اس میں پریشان ہو جاتے ہیں اور وہ سوگ کا اظہار کرتے ہیں، کچے کھانے کچھ لوگ نہیں پکاتے، کپڑے نہیں پہنتے، کوئی بعض تو ایسے بھی ہے گھر میں صفائیاں تک نہیں کرتے، خاص پر 10 محرم پر وہ کھانا بھی نہیں پکاتے۔ یاد رکھیے اسلام شریعت میں کیا کہتی ہے، شریعت میں جو سوگ ہے نا، سوگ سے ہم سوگ ہماری یہ نہیں کہ چہرے پہ ہاتھ مارنا اور گربانوں کو پھاڑ دینا، واہ ہائے ہائے کرنا، ہم ہائے والے نہیں، الحمدللہ ہم واہ حسین والے، پہلی بات یاد رکھ لیں۔ سوگ جو ہے نا، سوگ کسی کی فوتگی پر صرف 3 دن ہے، کتنے دن ہے؟ 3 دن ہے۔ ہاں زوجہ کے لیے اگر اس کا شوہر فوت ہو جائے تو پھر 4 مہینے 10 دن ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس سوگ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ مطلب جو ہے اسے گلے رات کے تو بس وہ رونا شروع کر دے، یا کوئی بھی ایسے ہوتا ہے نا ہفتے کے بعد عورتیں گھٹی ہوتی ہیں، پھر وہ رونا نہ بھی آئے نا تو پھر جان لے کسی وہ اتنا پیارا کیا وہ دور ہو گیا، وہ بچے کیا کریں گے، وہ پھر سب کو رونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو اس طریقے سے رونے کا کوئی تعلق، ایک آنسو سے رونا ہے، یہ ایک محبت کی علامت ہے، آنکھوں سے آنسو نکلنا ایک محبت شفقت کی علامت ہے، نکال لے۔ آواز سے رونا اور چیخنا اور منہ پہ تماچے مارنا اور گریبان چاہ کرنا اس کی شریعت میں کوئی اجازت نہیں ہے۔ اب امام علی مقام حضرت ابو ذر سے بات ہوئی نا، ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ جلیل القدر صحابی ہیں، جلیل القدر صحابی، آپ کے پاس ایک شخص گیا اور سوال کرتا ہے، سوال یہ تھا کہ نعمت میں اور مصیبت میں کیا فرق ہے،
کس میں؟ نعمت میں اور بلا میں ہے۔ اب ہم سے پوچھیں، ہم کہیں کہ میرا ایکسیڈنٹ ہو گیا تو وہ بلا ہے، اور میرا گرین کارڈ آ گیا تو وہ نعمت ہے۔ صحیح بات ہے، ڈفرنس نظر آ گیا یہاں مطلب کوئی کام، کوئی جاب لگی تو وہ نعمت ہے، ہماری جاب چھوٹ گئی تو وہ بلا ہے، ڈفرنس آ گیا۔ حضرت غفار رضی تو فرماتے ہیں ان میں کوئی فرق نہیں، سیم ہے، کیونکہ دونوں رب کی طرف سے ہیں۔ ہمارے لیے دونوں سیم ہیں کیونکہ دونوں بولیے نا رب کی طرف سے ہیں۔ بلا ہے تو بھی ہمارے لیے سیم ہے، نعمت ہے تو بھی بلا میں بھی الحمدللہ، اس میں بھی الحمدللہ۔ یہ بات اس شخص نے جا کر امام حسن مجتبی سے کی۔ کس سے کی؟ میں آپ کو بتاؤں، اہل بیت کا مقام، یہ جو اندر کی جو سچویشن ہے نا، یہ بلڈ اپ ہے، یہ جو آپ کو سٹیمنا آپ کہتے ہیں نا، برداشت۔ امام حسن مجتبی سے بات کی کہ بلا اور نعمت کے بارے میں حضرت ابو ذر غفار رضی اللہ عنہ نے یہ فرمایا، تو امام حسن مجتبی نے فرمایا کہ ہمارے ہاں یعنی اہل بیت کے لیے جو بلا ہے وہ نعمت سے افضل ہے۔ بلا جو ہے وہ نعمت سے افضل ہے۔ یہ کیسی بات ہے، بلا نعمت سے افضل ہے، یہ کیا ہو گیا؟ فرمایا اس کی وجہ یہ ہے کہ جو نعمت ہے اس میں رب کا حکم تو ہوتا ہے، لیکن اس میں آپ کے نفس کا بھی حصہ ہوتا ہے، آپ خوش ہوتے ہیں، آپ کو تسکین ملتی ہے، اور بلا میں آپ کو تکلیف ہوتی ہے۔ لیکن اس میں یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ نفس کا بھی بالکل حصہ نہ ہو، صرف رب کی رضا ہو، اور اس رضا پہ ہم بالکل راضی برضا ہو جائیں۔ اس لیے جو بلا ہے وہ ہمارے لیے نعمت سے بھی زیادہ افضل ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، ہم اہل بیت کی محبت کے ساتھ الحمدللہ زندہ ہے اور رکھتے ہیں، یہ جو درس ملتا ہے ہمیں نا واقع کربلا سے، اس میں ہم روزمرہ روٹین میں اپنے لیے کیا اعلان کرتے ہیں؟ الحمدللہ امام علی مقام کا ذکر ہوتا ہے اور دل مسرت آتے ہیں کہ آپ کا ذکر ہو رہا ہے، آنکھوں سے آنسو بھی روا ہوتے ہیں کہ اہل بیت کا ذکر ہو رہا ہے، لیکن ہم پریکٹیکلی لائف میں یار اس کو لے جائیں پلیز، ہم پریکٹیکلی لائف میں وہ کیا کرتے ہیں روٹین میں؟ کیا آپ کو اثر ہوتا ہے؟ ہمارے یہاں کوئی مصیبت بلا آ جائے تو ہم اس کو کیا کرتے ہیں؟ اس طرح لیتے ہیں، سیریس لیتے ہیں، یا پھر وہ کمپلیشن شروع ہو جاتی ہے؟ ہم سے جو ایمان ہمارا گھر سے اٹھا کے میں مسجد تک اتنا مضبوط نہیں وہ لے آئے، گھر ہے نا، اس کی مضبوطی اتنی نہیں ہے کہ وہ گھر سے اٹھا کر مسجد تک لے آئے، اور ہم چاہتے ہیں اس ایمان کی مضبوطی کے بلبوتے پر ہم جنت میں چلے جائیں۔ اب حساب لگا لیں، اتنا خود اس کی مضبوطی کو دیکھ لیں کہ کتنی زیادہ ہے، اگر نہیں ہے تو اس کو مضبوط کریں، اس کو تیز کریں، اس کو کوشش کریں۔ اس لیے آخر میں پیغام، مسجد گلزار مدینہ الحمدللہ یہ 5 نمازوں کے لیے اوپن ہوتی ہے، صرف اتوار یا جمعے کے لیے نہیں کھلتی۔ اگر اتوار اور جمعے کے لیے ہم نے کرنا ہوتا تو پھر کچھ ہم رینٹ پہ لے لیتے اور اس کو ہم استعمال کرتے، اور پھر جمعے کے لیے تو بند ہو جاتی۔ لیکن یہ ہے کہ 5 وقت یہاں پہ نماز ہوتی ہے، اور یہ چیزیں آپ کو سیکھنے کے لیے یقین مانیں میری لینڈ میں کوئی اور جگہ نہیں ملے گی، میری لینڈ میں کوئی اور جگہ نہیں ملے گی۔ اس لیے آپ کو چاہیے کہ یہاں کر نماز ادا کریں، اس کو آباد کریں اور لوگوں کو اس کی دعوت دیں، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ یہاں پر آئیں، اپنا عقیدہ سیکھیں اور اپنی اصلاح کریں، اور پھر وہ نور لے کر یہاں سے جب گھر جائیں پھر وہ نور ان کی روزمرہ زندگی میں آئے۔ اب ایک اور پیغام جو نماز کا ہے، اب صبح نیند آئی ہے، آپ نے الارم لگایا ہوا ہے لیکن نیند آئی ہوئی ہے، الارم بجا آپ نے کبھی اٹھتے ہیں، ٹرین کر کے اس کو دبا دیا، پھر دوبارہ بجے بعد کبھی اٹھتے ہیں، کرتے کرتے نماز قضا ہوگی۔ اب مجھے آپ یہ بتائیں، آپ نے کیا درس حسین سیکھا؟ کچھ سیکھا اس سے؟ امام علی مقام نے تو کہا کہ تم نے شہید کرنا ہے، ٹھیک ہے میں تیار ہوں، لیکن عصر کا وقت ہے، مجھے نماز ادا کر دینی چاہیے۔ وہاں تو خون ہے نا، پانی تو ہے نہیں، فوراً تیمم کیا۔ اب ہم کو تیمم کرنا بھی نہیں آتا، آف کورس تیمم کرنا بھی نہیں، کون سیکھے، کون آئے اجتماع میں، لیکن یہ آہستہ آہستہ انشاءاللہ ساری چیزیں بھی آئیں گی۔ اب جب سجدہ کیا تو پھر کیا ہوا؟ اس سجدے ہی میں آپ کا سر انور تن مبارک سے جدا کر دیا گیا، اور جب آپ کا سر مبارک نا نیزے پر لے کے جا رہے تھے تو سر نیچے جھکا ہوا تھا۔ شاعر نے کیا خوب کہا کہ امام علی مقام کا جبین مبارک کہہ تمہیں دوسرا سجدہ کرنے دو۔ 2 سجدے ہوتے نماز میں نا، ایک سجدہ میں نے کر لیا، مجھے دوسرا سجدہ بھی کرنے دو۔ تو اب امام علی مقام کا سر انور تو اس وقت کیا مجھے سجدہ کرنے دو، میں مثال دے رہا ہوں۔ اور آج عاشق امام حسین کہے کہ بس میرا جاب ہے، میری میٹنگ ہے، میرے بچوں کو بھی کرنا ہے، میرے کسٹمر آگے ہیں، میری سواری ہے، تو پھر اس سلسلے میں بھی دیکھنا چاہیے کہ ہم کتنی پابندیاں کرتے ہیں۔
اللہ رب العزت دعا ہے کہ آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم وسیلہ جلیلہ سے اور امام عالی مقام کے وہ جو آخری سجدہ ہے، اس سجدے کے طفیل ہم کو 5 وقت کی نماز خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امام حسن امام حسین کی شان یقیناً آج ہم کیا بیان کریں؟ حشر کا دن امام صفوری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں جب حشر کے دن آئے گا تو تمام انبیاء ایک جگہ پر ہوں گے، ان کا سٹیج زیادہ ہوگا انبیاء کا، پھر انبیاء کھڑے ہوں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اور جس نبی کی اولاد ہوگی وہ اپنی اولاد پر فخر کرے گا، پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں کھڑا ہوں گا اور میں کھڑا ہو کر حسن و حسین پر فخر کروں گا، میں حسن و حسین پر کھڑا ہو کر وہ دن ہوگا پھر میں بھی سنوں گا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ بھی سنیں گے حسن و حسین پر فخر کر رہے ہیں۔ تو یہ وہ فیضان ہے جو وہاں انشاءاللہ ملے گا، لیکن اس فیضان کے لیے یہاں کا فیضان لینا ضروری ہے، تبھی وہ خطبہ سننے کی توفیق ہوگی کہ آج دنیا میں اہل بیت کے ساتھ محبت اور مودت رکھیں گے۔ اللہ رب العزت وہ دعا خدایا بحق بنی فاطمہ کہ برقول نیما کنی خاتمہ اگر دعوتم رد کنی ور قبول منو دست و دامان آل رسول۔ ویسے انفارمیشن کے لیے یہاں سادات کون کون بیٹھے ہیں؟ سادات مبارک احتاب ہیں اور سادات ہاتھ بلند کرنا ضرور، ذوالفقار بھائی، عبدالرزاق بھائی، سبحان اللہ۔ میں اس لیے پہچان کروا رہا ہوں آپ کو جو ساتھی یہاں پہ آتے جاتے ہیں کہ یہ امپورٹنٹ چیزیں ہیں، اپنے کو ان کو سمجھیں، سادات کے ساتھ محبت رکھیں، اس کا بہت بینیفٹ ہوتا ہے۔ وہ ایک تو واقعہ کا وقت نہیں ہے، ایسے واقعات ہیں ہسٹری میں کہ آپ سن کے حیران رہ جائیں گے قیامت تک حج ہو رہے ہیں سادات کی مدد کی وجہ سے، جمعے کو انشاءاللہ وہ واقعہ بھی بیان کیا جائے گا۔ بہرحال اللہ رب العزت آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت کے ساتھ محبت اور مودت رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اسپیشلی آج جن کے لیے سادہ ثواب ہوگا اور مرحوم کی مغفرت فرمائے، جو فیملی والے ہیں اس مشکل وقت میں ان کو صبر جمیل عطا فرمائے، اور جن کو اللہ نے جن کے والدین حیات ہیں تو ان کے لیے فائدہ ہی فائدہ یاد رکھیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو اپنے والد کی پیشانی کو شفقت سے دیکھتا ہے، محبت سے دیکھتا ہے، اللہ اس کو ایک حج مبرور کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اب جن کے والد نے والدین نہیں رہے تو وہ تو جن کو کروڑ روپے کا والد کا نقصان ہے ان کا اس لحاظ سے، لیکن جن کے ہیں ان کے ساتھ محبت کرے، بالکل آرام سے، کبھی کچھ کہتے بھی ہیں تو تسلی کے ساتھ بالکل، اور اپنی اولاد والدین کا جو نافرمان ہوتا ہے یاد رکھ لیجیے، اس نافرمان کو دنیا میں سزا لازمی ملتی ہے، اور جو والدین کا فرما بردار ہوتا ہے وہ دنیا میں بھی اپنا اجر دیکھ لیتا ہے اور آخرت میں تو اجر ملے گا ہی ملے گا۔ تو اللہ رب العزت کے والدین حیات ہیں، ان کا سایہ قادر ہمارے سب کو قیام دائم پر رکھے، اور جن کے والدین دنیا سے رخصت ہو گئے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تو خیر ان کی مغفرت فرمائے۔ جزاک اللہ خیر۔ اب انشاءاللہ ایک خوبصورت